کیسے لگائی جاتی ہے؟ وہ کون سی بندش ہے جس کا لگانا جائز ہے، اور وہ کون سی بندش ہے کہ جس کا لگانا ناجائز ہے؟ بندشوں کی کتنی اقسام ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک بندش کون سی ہوتی ہے؟ کیا جانوروں کے ذریعے بھی بندش لگائی جاتی ہے؟ اور جادوگر حضرات اور وہ عاملین حضرات جو اپنے تھوڑے مفاد کے لیے بندشیں لگاتے ہیں، وہ کس طرح اور کس ترتیب سے لگاتے ہیں؟ بندش کا اثرات انسانی جسم کے کن کن حصوں پر ہوتا ہے، اور وہ انسانی جسم میں کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ اور سب سے جلدی متاثر ہوتا ہے؟ ہم بتائیں گے آپ کو اپنے اسی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جب میں کسی مصاہب میں ہوتا ہوں تو وہ میری غیب سے مدد کرتا ہے۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب، اپنے دوستوں کی محبت ڈالی۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے اپنے محبوب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا، محسن انسانیت بنا کر بھیجا۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب سے ایک ولایت کا سلسلہ شروع کیا۔ شروع اللہ کے نام سے، شروع اس رب کے نام سے کہ جن سے یہ خانقاہی سلسلہ جاری ہوا، جن سے تمام سلاسلوں کا سلسلہ شروع ہوا، کہ جن سے بزرگوں کی رہنمائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس نے ہمیں شروع اس رب کے نام سے کہ جو تمام کائنات کا رب ہے، جو رب الارباب ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام گروپ اور ٹیلی گرام چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بندش کیسے لگائی جاتی ہے، آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ جس طرح پچھلے ٹاپک پر میں نے بندش کھولنے کے طریقہ کار آپ کو سمجھائے تھے اور بندش کے بارے میں بتایا تھا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی بندش ہے جو جائز ہے، اور وہ کون سی بندش ہے جس کا لگانا ناجائز ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بندش بیسیکلی باندھنے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی انسان کے عمل کو، کسی بھی انسان کی معاملات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، چاہے وہ مقاصد حاسدوں کے حسد کی وجہ سے ہوں، یا نظر بد کی وجہ سے ہوں، یا پھر دشمنی کی وجہ سے ہوں۔ بندش کیسے لگاتے ہیں، اور وہ کون سی بندش ہے جن کا لگانا جائز ہے؟ ان بندش کا لگانا جائز ہے کہ جن کی اجازت ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی، کسی کی اصلاح کے لیے،
ایسے معاملات کے لیے کہ اگر ہم اس کو نہ روکیں تو اس گھر کو نقصان ہو، اس کے دین کو نقصان ہو، اس سے دین کو نقصان ہو۔ شریعت میں ایسی بندش لگانا جائز ہے جیسے نافرمان بچوں کی بندش ہوتی ہے، جیسے اکثر و بیشتر بچے غلط نشے کی عادت پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ معمول، میں سمجھتا ہوں کہ باہر ملک رہنے والے لوگوں میں اکثر و بیشتر یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس مرض کے اندر زیادہ تر جو ممالک کے جو لوگ مبتلا ہیں وہ نشے کے جو عادی ہو جاتے ہیں، نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ آج میں اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو۔ دنیا میں رہنے والے کہیں بھی بچے ہوں اور کہیں بھی والدین ہوں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ یہ بندش اپنی اولادوں کے لیے لگائیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ نشے کی عادت سے دور ہوں۔ اگر وہ نشے میں مبتلا ہیں تو وہ عادت کو چھڑانے کے لیے ان کی بندش لگائیں۔ اگر وہ نافرمان ہیں اور وہ کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں ہیں یا ان کی کوئی ایسی گیدرنگ غلط ہے، لڑکوں کے ساتھ ہے یا غلط لڑکیوں کے ساتھ ہے، ان کو وہاں سے روکا جائے تو بندش لگانا جائز ہے۔ یا ایسی بندش لگانا جائز ہے کہ جیسے مثال کوئی شراب نوشی کا عادی ہو، اس کو شراب سے دور رکھنے کے لیے اس کی بندش لگا دی جائے، غلط کاموں میں پڑنے سے روکنے کے لیے اس کی بندش لگا دی جائے۔ ایسی بندش لگانا جائز ہے۔ اور جن کو بندش لگانے کو منع کیا گیا ہے وہ ان بندش کو لگانے سے منع کیا گیا ہے کہ جیسے کسی کاروبار کو باندھنا اپنی دشمنی کے لیے، کسی بیچاری رشتے کو باندھنا، کسی کے نفس بندی کرنا، کسی کی تعلیم کی بندش کو باندھ دینا، کسی کے دماغ کو باندھ دینا، کسی کے قلب کو باندھ دینا، کسی کا پیر باندھ دینا۔ اور کچھ بندشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں کہ دونوں میاں بیوی آپس میں نہ ملیں، یہ بھی بندش ہوتی ہے۔ اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بندش کا تعلق کیا انسانوں سے ہے؟ بندش شیطان بھی لگاتے ہیں، بندش جنات بھی لگاتے ہیں، اور بندش انسان کی نظروں سے بھی لگتی ہے، بندش انسان کی قوت ارادی سے بھی لگائی جاتی ہے۔ بندش لگانے کی کئی اقسام ہیں، بندش کئی طریقوں پہ مشتمل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ہر ایک چیز آپ پہ واضح طور پر ظاہر کروں گا کہ وہ کون کون سی بندشیں ہیں جو شیطان جنات لگاتے ہیں اور ان کی کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین جنات بھی بندش لگاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جنات بھی بندش لگاتے ہیں؟ شیاطین جنات جو بندش لگاتے ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان لگاتے ہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتا تو شیطان اس مرد کے ساتھ لگ کر اس کے رحم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نام لے کر ان سے بچنے کے لیے جو بزرگان دین نے طریقہ کار سمجھائے ہیں، اچھا آج میں آپ کو تھوڑا سا کھل کے بتاؤں گا کہ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر نااتفاقیاں اور بندش کے معاملات کیوں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کی کیا ریزن ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس بات پہ عمل کریں۔ دیکھیں میاں بیوی کا ایک ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ جس سے آگے انسان کی زندگی چلتی ہے، ایک آگے زندگی بڑھتی ہے انسان کی۔ ہمارے دین اسلام نے میاں بیوی کے ملنے کے سارے طریقہ کار سمجھا چکے ہیں، بتا چکا ہے ہمارا دین ہمیں، لیکن ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، اور جب ہم اسے بھول بیٹھے ہیں اس سے الگ کوئی ایسا ملاپ کرتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی ہمارے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان قریب ہونے کے بعد پھر وہ عورت کے جسم کے اندر داخل بھی ہو جاتا ہے کہ پھر جس سے ہمارے پھر خرافات پیدا ہوتی ہیں، پھر آپس میں نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ پھر وہ شیطان اپنا اثر کرتا ہے۔
جیسے ہمارا دین کہتا ہے کہ جب تم اپنی میاں بیوی جب آپس میں صحبت کریں تو لائٹ بند کر لیں، اور آج سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو انسان لائٹ کھول کر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کی اولاد اندھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نا، اس کی بینائی جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آج یہ میڈیکل سائنس کے لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ جب آپ صحبت کریں تو اپنے آپس میں باتیں نہ کریں، اور ایسا گفتگو کرنے سے انسان کی اولاد گونگی پیدا ہوتی ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس کو ریسرچ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ صحبت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی اولاد گونگی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آئی بس ہمیں ایک پورا ضابطہ حیات ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا، ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے۔ اچھا، اب وہ شیطان کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جاتا، اور جب ہم کوئی حصار نہیں کرتے، جب کوئی ہم اللہ کا کلام ایسا نہیں پڑھتے کہ جس سے شیطان ہمارے قریب آئے اور ہم صحبت کرتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ شیطان انسان کے عضو تناسل پہ چپک کر پھر وہ رحم میں داخل ہو کر پھر وہ نقصان پہنچاتا ہے، پھر وہ اس جگہ پہ بندش لگا دیتا ہے، پھر جب بھی انسان صحبت کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو پھر وہ انسان کے ساتھ ساتھ وہ شیطان بھی اس مرد کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتی ہے رحم کی بندش۔ اچھا، رحم کی بندش کے اندر شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا فعل کرتا ہے اور جب شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً اس سے جب حمل ٹھہرتا ہے نا تو اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے بچے کے اندر ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بیسک ریزن یہ بھی ہے، میڈیکل ایک الگ چیز ہے، پریکٹیکل ایک الگ چیز ہے۔ پریکٹیکل سے میڈیکل اس سے ریسرچ کرتی ہے، آئی نا بس سمجھ، اور پریکٹیکل سے پہلے ہمارے دین نے تمہیں پریکٹیکل کرنے کے طریقے سمجھا دیے۔ اب تم نے اپنے دین کے طریقے کو ہٹا کر اس سے تم فراموش کر دیا، تم نے اسے بھلا دیا اس سے، تو پھر یقیناً ایسے ہی معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بندش ہوتی ہے رحم کی بندش، اس سے اگر حمل ٹھہرتا ہے تو پھر وہ انسان کے لیے خرافات پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ اچھا، اب جو لوگ صحبت کرنے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو شیطان یقیناً ان سے دور رہتا ہے۔ سب سے پہلی تو ایک وضو کی برکت، دوسری اس کلام الہی کی برکت۔ ان دونوں برکتوں کی وجہ سے شیطان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قریب آئے، کوئی نقص اس کے اندر پیدا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، تو آپ ان چیزوں کا اہتمام کرا کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، بندش کیسے لگائی جاتی ہے میں پھر آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ اب میں پہلے ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، پہلے میں اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، یہ بات کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ اگر اس کی بندش کو لگانے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی، اور پھر اس کو کرنے کے بعد پھر آپ داخل ہو گئے اپنے روم میں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک پورا اس کو آپ حصار کے لیں، یا اس کو آپ جس نیت سے جو کہیں گے نا آپ کے ساتھ وہ معاملات پیش آئیں گے۔ اگر آپ اس ٹاپک پہ بندش لگانا چاہتے ہیں کہ تمام شیاطین اور تمام جنات مجھ سے اور میرے بچوں سے اور میری بیوی سے دور رہیں، تو آپ یہی چیز پڑھ کر اپنی بیوی پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس میں پڑھنا منع نہیں ہے۔ آپ صحبت کرنے سے پہلے اس چیز کا اہتمام کر لیں، وضو کر لیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کی پوری نسل چلتی ہے، آپ کا پورا کارواں چلتا ہے، آپ کی پوری زندگی چلتی ہے اس سے، اور یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 90% آپ کے گھر سے نہ اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آئی بات سمجھ میں، اور ایک دوسرے سے اکتاحت ختم ہو جائے گی، اور پھر آپس میں محبتیں ہوں گی یہ عمل کرنے سے۔ اور جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے ان کے گھر میں نہ اتفاقیاں بھی ہونے لگیں گی، لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگیں گے، پھر ایک دوسرے کو دونوں برے بھی لگنے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔
کبھی آپ نے دیکھا ہے نا ایسا بولتے ہیں، کوئی لیڈیز بولتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر بعض اوقات بہت برے لگتے ہیں، دل نہیں کرتا، اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے بڑی کراہیت آتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی ہے بعض اوقات. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ شیاطین کے قریب ہوتے ہیں نا تو ان کے دلوں میں نفاق ڈالتے ہیں، بغض ڈالتے ہیں، نفرتیں ڈالتے ہیں. آئی بس سمجھ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب میں جو بڑھتا رہوں گا آگے، میں آپ کو جو ٹاپک میرے سامنے آتا رہے گا اس وقت، میں آپ کو اس کے پورے طریقے کا سمجھاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا یہاں پر کلوز. آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر بندش سے محفوظ رہیں گے. میرے دماغ کے اندر جو باتیں آتی ہیں اور جو میری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، میں اسی طرح انہی معاملات پہ آپ کو پھر اس کا طریقہ کار بھی سمجھاتا رہتا ہوں. جیسے ابھی باتوں میں ہی، ہماری گفتگو کے اندر ہی ایک ٹاپک نکلا میاں اور بیوی کے درمیان جو شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کی بندش لگانے کا طریقہ، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب ہم بات کر رہے تھے نافرمان اولاد کے لیے، کہ جو ذرا سی اگر روشنی دیکھتے ہیں، ذرا سی ماں باپ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، تو وہ غلط دوستوں کی صورت میں، غلط دوستوں کی گیدرنگ سے پھر وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم ان کی بندش کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بندش جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ نافرمان اولاد کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے، اور نافرمان شوہر کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے. نافرمان شوہر بھی ہو سکتا ہے، اولاد ہی نہیں، نافرمان شوہر کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے لگائی جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو. اور اگر کسی کی کوئی شریک حیات کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہو، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی گیدرنگ غلط ہو تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ ہر شخص کے لیے کی جا سکتی ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہ نہ ہو، یا کوئی غلط سوسائٹی میں یا غلط دوستوں کی گیدرنگ میں پڑھ کر یہ نشے کی لت میں نہ لگ جائیں. اب جن کی اولادیں نشے کی لت میں مبتلا ہیں، ان کی بندش لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے، آپ نے سیاہ رنگ کا دھاگا لینا ہے یعنی کہ کالا، آپ نے سفید رنگ کا دھاگا لینا ہے، اور آپ نے بلو رنگ کا دھاگا لینا ہے. یہ 4 کلر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ہر کلر کے آپ نے 7 تار لے لیں. یعنی کہ دھاگا لیں، اس کے اپنے سر سے لے کے پیر تک آپ نے ایک ہو گیا، اس طریقے سے آپ اس کو پورے 7 کر لیں. یہ ایک کلر ہو گیا، پھر اسی طریقے سے دوسرا کلر اس میں ملا کے پھر 7 تار کھینچ لیں دوسرے کلر کے. اسی طرح آپ نے چاروں رنگ کے دھاگے 7 تار کھینچ لیں گے تو یہ 28 تار بن جائیں گے آپ کے، کہ آپ کے 28 تار بن جائیں گے، اور 4 رنگ اس میں شامل ہیں. اچھا، 4 رنگ ہم نے کیوں شامل کریں اور اس 4 رنگ کا کیا تعلق ہے، پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیں. ہم نے 4 رنگ کے جو دھاگے اس میں استعمال کیے ہیں، بیسیکلی یہ وہی 4 عناصر ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں. ہم نے اس کے ذریعے اس کی بندش کو لگانا ہے. اس کا اس سے پیر بھی بندھے گا، اس کی زبان بھی بندھے گی، اور اس کی سوچ بالکل اس کے اگینسٹ ہو جائے گی جس سمت وہ جا رہا ہوگا. یعنی کہ ایک شخص اگر وہ نشے کی لت میں مبتلا ہے تو یقیناً وہ اس کے بارے میں سوچے گا کہ میں یہ نشے کی چیز کس طرح حاصل کروں. اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اس کو حاصل کر لے گا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر وہ کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو جائے گا کہ جس سے شرمندگی کا باعث ہوگا. یا وہ چوری کرے گا، یا پھر وہ کوئی دوسرے طریقے سے پیسے حاصل کرے گا اس نشے کو پورا کرنے کے لیے. ایسا بہت دیکھا گیا ہے. تو یہ سب سوچ سب چینج ہو جاتی ہے. اس سے اس کا پیر بھی بن جائے گا، یہ گھر سے نہیں نکلے گا. اس کی زبان بھی بن جائے گی کہ یہ بدتمیزی نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ سے گالم گلوچ نہیں کرے گا، اور اپنے ماں باپ سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا. تیسری بات کہ نشے کی عادت اس سے چھٹ جائے گی. یعنی کہ جو اس کے دماغ کو جن لوگوں نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کو بھی چھڑا دے گا آپ کو، اس سے نجات دے دے گا آپ کو. یہ بندش ایسی بندش اور جامع مکمل بندش ہے
کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لیے اور 7 تار کھینچ لیے، 28 تار ہو گئے۔ آپ ان سب کو ملا دیں گے آپ، تو یہ موٹی سی ایک رسی سی بن جائے گی اب آپ نے اس کے اوپر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ ایک منٹ، اس کے اندر دھاگے کے اندر آپ نے 28 گرہیں لگانی ہیں۔ کیوں 28 گرہیں کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ 28 تار تھے۔ اچھا، اب 28 کا فگر بندش میں کیا اہمیت رکھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 28 یہ وہی 28 حرف تہجی ہیں کہ جس سے ہر چیز وجود میں آئی، دنیا کی ہر زبان وجود میں آئی۔ یہ وہی 28 حرف جو ہیں، وہ علامتیں جو ہیں، اور 28 تار ہیں آپ کے دھاگے کے، اور 28 ہی آپ نے گرہ لگانی ہے اس میں۔ اب گرہیں آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے سے لگانی ہے آپ نے کہ آپ نے ایک سرا لے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ ناس پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے ناس 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 3 دفعہ کہنا ہے۔ ملک الناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس ناس۔ یعنی کہ آپ نے ہر آیت میں 3 بار ناس ناس لگا دینا ہے آپ نے۔ اب آپ کی نیت بھی یہ ہے کہ آپ کس لیے کر رہی ہیں، آپ کی سوچ بھی یہی ہے، آپ کا ارادہ بھی یہی ہے۔ اب آپ نے ایک گرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، گرہ لگانے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، ملک الناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس ناس۔ اس کے بعد آپ نے گرہ بند کر دینا۔ بالکل اسی ترتیب سے آپ پورے دھاگے میں 28 گرہ گن کے لگا لیں گے، اسی طریقے سے پڑھ کر۔ یہ 28 دفعہ آپ نے سورہ ناس اسی تکرار اور طریقے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ کسی کا عمل بھی باندھ سکتے ہیں، آپ نافرمان اولاد کی بندش بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ پورے دھاگے پہ 28 گرہیں لگا دی۔ 28 گرہیں لگانے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا تالا لے لینا ہے اور 2 سکوریاں لے لینا ہے۔ آپ نے جو سکوری ہے، جیسے یہ سکوری ہے، مٹی کی سکوریاں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، آپ نے مٹی کی سکوری لے لینا ہے، اور آپ نے لال مارکر سے اس میں پوری سورہ ناس آپ نے لکھنا اس ترتیب سے کہ حروف حروف کر کے لکھنا ہے آپ نے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قاف لام، آپ نے قاف لکھ لیا، پھر لام لکھ لیا، پھر الف لکھ لیا، پھر عین لکھ لیا، پھر واو لکھ لیا، پھر آپ نے حروف الگ الگ کر کے نا پوری سورہ ناس اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ اور جو آپ نے 3 دفعہ ناس 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 کہا ہے، اس پہ بھی حروف لینا ہے آپ نے صرف حروف لکھنا ہے۔ اچھا، حروف اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ یہ سکوری ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی ہو جائے گی، جیسے سپوز یہ سکوری ہے، آپ نے یہ آپ کے پاس پین ہے، آپ نے یہاں سے حروف لکھے قاف لام، یہ پورا لکھ کے پورا گول دائرے میں ایسے آپ لکھتے رہیں گے، یوں گول دائرہ ایسا بناتے رہیں گے، ایسے لکھتے رہیں گے، ایسے لکھتے رہیں گے، تو یہ پوری آپ کی سورہ ناس اس سکوری کے اندر آ جائے گی لکھی ہوئی۔ اب یہ جو حصہ بیچ کا خالی ہوگا نا، یہاں پہ آپ نے بچے کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، نام اور اس کا ماں کا نام، ٹھیک ہے، اور صرف نیچے یہ لکھنا ہے بند شد بند شد بند شد 3 دفعہ۔ یہ ایک سکوری ہو گئی۔ اسی طرح سے دوسری سکوری اٹھائیں گے آپ، پوری سورہ ناس آپ نے حروف الگ الگ کر کے پوری سورہ ناس اس میں لکھ دینا ہے۔ اچھا، ہر آیت کے بعد جو 3 دفعہ ناس 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 آپ نے پڑھی ہے نا، اسی طرح سے اس کے بھی حروف لینا ہے آپ نے، نون الف سین نون الف سین نون الف سین نون الف سین، ایسے اس کو لے کے پورے سکوری پہ لکھ دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بیچ میں نام لکھ دینا ہے اور اس کا ماں کا نام لکھ دینا ہے، اور پھر بند شد بند شد بند شد لکھ دینا ہے، بے نون دال شین اور دال بند شد لکھ دیں گے۔ اچھا، نام جو لکھیں گے آپ نے حروف نہیں لکھنا، نام پورا لکھنا ہے۔ جیسے اگر شاہد ہے تو آپ نے شین ارشا ہے اور دال شاہد لکھ دینا ہے،
اور ماں کا نام اگر رضیہ ہے تو رضیہ پورا لکھ دینا ہے. اچھا بند شد کے بھی حروف نہیں توڑیں گے آپ, الگ نہیں کریں گے, اس کے بھی آپ نے بند شد لکھنا ہے. یہ 2 سکونیاں ہو جائیں گی آپ کی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا تالا لے لینا ہے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ نے, لیکن یہ طریقہ کار سمجھ لیں, یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے کام آئے گی. یہ طریقہ کار آپ کے, چھوٹا سا تالا لے لیں, اور تالا لینے کے بعد تالا کھولیں اور 28 بار سورہ ناس اسی تکرار کے ساتھ پڑھیں گے آپ, اور اس کو بند کر دیں گے تالے کو. چابیاں الگ رکھ دیں گے. آپ نے سکوری ہے, یہ سکوری ایک سکوری ہے, آپ نے تالا رکھا, آئی بات سمجھ, اوپر سکوری رکھ دی, یہ بند ہو گئی پوری. ایسے دونوں سکوریاں بند ہو گئیں اس کی, ٹھیک ہے. اب آپ نے بند کرنے کے بعد جو دھاگا آپ نے 28 جو آپ نے پڑھا تھا نا دھاگا, آپ نے وہ دھاگا اس سکوری کے اوپر پورا لپیٹ دینا ہے اور اس کی گرہ باندھ دینا ہے. یہ پورا بند ہو گیا, پورا پیک ہو جائے گا. یہ آئی بس سمجھ. اب 3 چابیاں آپ کے پاس موجود ہیں تالی کی, جو آپ نے الگ رکھی ہوئی ہیں. اب کرنا آپ نے یہ کہ جو یہ آپ نے تیار کیے نا, یہ آپ کسی ویران جگہ پہ جا کر دبا دیں, یا کسی قبرستان میں درخت کے نیچے دبا دیں. آپ اس کو کھڈا کھود کر یہ پورا دبا دیں. یہ زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے, یہ سمندر میں نہیں ڈالا جائے گا, یہ نہر میں نہیں ڈالا جائے گا, یہ دریا میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر آپ قبرستان میں اگر اس کو دباتے ہیں تو کسی درخت کے نیچے دبانا ہے آپ نے, کسی قبر میں نہیں دبانا, کسی قبر کے دائیں بائیں نہیں دبانا. اگر درخت مثال کے طور پہ قبرستان میں بالکل بیچ میں ہے تو آپ درخت کی جڑ میں کھود کے اس کو دبا سکتے ہیں اس کو. اگر آپ وہاں نہیں کر سکتے تو آپ کسی ویران جگہ پہ جا کر دبا دیں اس کو, کسی بڑے میدان میں جا کے اس کو دبا دیں. آپ نے دبا دیا. اب 3 چابیاں ہیں. ایک چابی آپ نے سمندر میں پھینک دینا ہے, اگر سمندر نہ ہو تو دریا میں پھینک دیں, اگر دریا نہ ہو تو نہر میں پھینک دیں, نہر نہ ہو تو بھی کسی جھیل میں پھینک دیں اس کو. اور ایک چابی آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں, اور ایک چابی آپ گھر میں کسی وزن کے نیچے دبا دیں. 3 چابیاں ہو گئی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 دن تک آپ نے 28 مرتبہ سورہ ناس اسی تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے, چابی پہ دم کرنا ہے, اور چابی پہ دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو چولہے پہ رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. 1 ہفتے کا یہ عمل ہوگا پورا. اچھا پڑھائی ایک ہی دن ہوگی, جو آپ نے تالا اور جو مٹی کی سکوری ہے اور جو دھاگا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا. اس کے بعد وہ سارا کام آپ کر دیں گے جس ترتیب کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے. اس کے بعد آپ نے چابی اپنے پاس رکھنا ہے. پھر روزانہ 7 دن تک آپ نے 28 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے, اس پہ دم کرنا ہے, اور وہ چولہے پہ رکھ دینا ہے 1 گھنٹے کے لیے. جب 1 گھنٹہ آپ کا جو سرخ ہو جائے گی چابی, آپ نے چابی اٹھا کے اس کو چھوڑ دینا, ٹھنڈا ہونے دینا اس کو, ٹھیک ہے. اچھا اب بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بچہ آپ کے گھر میں موجود ہو, تو آپ یہ کریں کہ چابی جو نا 1 گھنٹہ چولہے پہ جلائیں. جب چولہے پہ پوری سیاہ ہو جائے نا, ایک برتن میں پانی لے لیں, اور اس چابی کو جو نا پانی میں ڈال دیں. وہ چابی بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پانی لے کے نا بچے کو کھانے میں کھلا دیں, اس کو پلا دیں, یا اس کو کسی بھی ترتیب سے اس کو وہ پانی تھوڑا سا استعمال کرا دیں. باقی پانی کیاری میں ڈال دیں, نالی میں نہ ڈالیں. جیسے ہی پانی اس کے جسم کے اندر داخل ہوگا اس کا اثر شروع ہو جائے گا. اس کا اتنا سری و تاثیر عمل ہے کہ اثر تو آپ کا اسی وقت شروع ہو جائے گا جب آپ وہ دفنا دیں گے. لیکن جو چابی ہے نا وہ کمال کی ہے. بھائی یہ سمجھ لیں کہ آپ اس شخص کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں, جیسے چاہے کریں اس کو. آپ نے 7 دن اسی ترتیب کے ساتھ روزانہ 28 دفعہ پڑھنا ہے, اس پہ دم کرنا ہے اور چولہے پہ رکھنا ہے. اس کے بعد برتن میں ٹھنڈا کرنا ہے, پانی اس کو پلا دینا ہے. شوہر کو پلا دینا اگر شوہر کے لیے کر رہے ہیں, اگر کوئی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کو پلا دیں, اگر کوئی اولاد کے لیے کر رہا ہے تو اولاد کے لیے کرا دیں, اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہا ہے کہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا نہ ہو تو وہ اس کو پلا دیں. یہ 7 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا. اب چابی اپنے پاس رکھ لیں. اب 7 دن میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں, پھر انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا, باقاعدہ کامنٹس میں بتائیے گا اس کا. اور باقاعدہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹیلی گرام ہمارا چینل ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنے تجربات, یہ جو میں آپ کو سری و تاثیر عمل تعلیم کرتا ہوں نا, یہ آپ کو کسی کتابوں میں نہیں ملیں گے, یہ آپ کو کسی جگہوں پر نہیں ملیں گے. یہ خالصاً وہ عمل ہے
جو میاں حضور کی بیعت سے اور جو ہمارے اپنے پریکٹیکل میں ہوتے ہیں، جو ہم اس سے کام لیتے ہیں، جو ہمارے پاس لوگوں کا جمع غفیر ایک مجموعہ ہے، وہ انہی عملیات اور انہی طریقوں کی وجہ سے ہے کہ جو ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی طریقہ کار جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، صرف اس بات پہ کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، آپ اس کو جائز اور نیک مقاصد کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دیکھیں آپ کیسے ہوتی ہے آپ کو۔ اس سے آپ بندش لگا سکتے ہیں ہر اس کام کے لیے جو آپ کے لیے ہے، اور میری طرف سے اس عمل کی بالکل اجازت ہے آپ کو، لیکن ترتیب طریقہ کار میں کوئی غلطی نہیں کرنا، اپنی مرضی سے اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا، اس بات کا خیال رکھنا۔ اچھا، اب ایک سوال تھا، کیا جانوروں کے ذریعے بھی بندش لگائی جاتی ہے؟ جی بالکل، جانوروں کے ذریعے بھی بندش لگائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کالا علم کرنے والے، سفری جادوگر کرنے والے، اغور کرنے والے الو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب الو کے متعلق ابھی میں مختصر ایک گفتگو کروں گا، لیکن الو کا ٹاپک تو ایک ایسا ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں پوری گفتگو کروں تو مجھے پورے تقریباً 10 ایپیسوڈ بنانے پڑیں گے آپ کے لیے، کہ الو کے کن کن اعضاء سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے اور کس لیے لیا جاتا ہے، اور الو پہ ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور الو کے ذریعے ہی جادو کیوں ہوتا ہے، الو کے ذریعے ہی کیوں بندش لگائی جاتی ہے، میں الو کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سفید الو کا کیا کام ہے، سیاہ الو کا کیا کام ہے، براؤن الو کا کیا کام ہے، خاکی مٹی کلر کے جو الو ہوتے ہیں ان کے کیا کام ہے، الو کے بھی کئی اقسام ہیں۔ لوگوں نے تو خالی الو کا نام یاد کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پڑھائی میں الو کو کیسے جگایا جاتا ہے، الو سے کیسے بات کی جاتی ہے، الو کیسے بولتا ہے، وہ کون سی پڑھائی ہیں کہ جس میں الو گفتگو کرتا ہے، الو بتاتا ہے کہ زمین میں کس جگہ کہاں کیا دفن ہے، کہ کس مقصد کے لیے کس شخص نے کہاں دفنایا تھا جادو کر کر۔ یہ روحانی علم کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں اس کا استعمال۔ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، شیطانی عمل والے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو نوری عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس سے باقاعدہ طور پہ علاج کرتے ہیں جب اس کی بہت اشد ضرورت پڑتی ہے، اور جب علاج کیا جاتا ہے تو باقاعدہ الو کو جگایا جاتا ہے۔ اس کے تو پورے طریقہ کار ہیں، اور میاں حضور کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ آج سے 20 سال 21 سال پہلے میں نے اس پہ تجربہ کیا تھا، میں نے کرا تھا، پڑھا تھا اس کا عمل۔ الو کے ذریعے جو بندش لگائی جاتی ہے نا، وہ سب سے خطرناک بندش ہوتی ہے نا، وہ زبان بندی کی بندش لگائی جاتی ہے، کہ انسان کی زبان بند تو انسان کا پورا کنٹرول اب اس کے ہاتھ میں۔ ہر بندش لگانے والا ایک حد تک ایک حدود باندھتا ہے، الو کے ذریعے جو بندش لگائی جاتی ہے نا، یہ انسان کے ہر حدوں کو پار کر دیتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ الو کی زبان پہ پڑھائی کر کے الو کی زبان کے ذریعے وہ کام کیا جاتا ہے، کہ جو زبان کی بندش لگائی جاتی ہے۔ کسی کی آنکھوں کی بینائی کی بندش لگا دی جاتی ہے کہ اس کو دکھنا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی الو کی آنکھوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی ترقی روکی جاتی ہے، اس پہ بندش لگا دی جاتی ہے، وہ الو کی پروں سے لگائی جاتی ہے، اور جادوگر باقاعدہ پیر باندھ دیتے ہیں کہ یہ کسی محفل میں نہ پہنچے، یہ کسی شادی میں نہ پہنچے، یا کسی اپنے اس جگہ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ کامیاب ہونے کا خدشہ ہو، وہ اس کو الو کے پیر سے بندش لگائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو بیماری میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، کوئی بیماری جسم کے اندر داخل کرنا ہوتی ہے، تو باقاعدہ وہ الو کے گوشت سے کی جاتی ہے۔ پھر وہ مختلف طریقے کار ہیں، یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ یہ اگر آپ کالے جادو کی اگر بات کرو گے نا، تو یہ بہت گندا سمندر ہے، یہ بہت کالا سیاہ سمندر ہے یہ۔ اور اگر آپ روحانیت کی بات کرتے ہو تو یہ بھی ایک سمندر ہے، اور ایک پاک سمندر ہے، ایک صاف سمندر ہے۔
کہ جس کی نہ کوئی گہرائی جانتا ہے نہ کوئی اس کی وسعت جانتا ہے. جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں وہاں روشنی ہوگی، جہاں جہاں نیکی ہوگی وہاں وہاں بدی ہوگی، جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں وہاں اجالا ہوگا. بس کالے جادو کرنے والے بھی بڑے خطرناک بندشیں لگاتے ہیں. اب یہ سیریز تو ہماری چلتی رہے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بندش کے مختلف طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا، آپ لوگوں کو سکھاتا رہوں گا. اور باقی بندش لگانے کے کچھ طریقے میں نے دوسرے چینل پہ بھی بتائیں، اپنے پرسنل چینل پہ بھی بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً آپ کو ہر طریقہ کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.